اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے سفارتی مہم کے لیے تشکیل وفد میں اپوزیشن کو شامل نہ کیے جانے کا شکوہ کر دیا۔ ذاتی خرچ پر سفارتی مشن بیرون ممالک بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی کو نمائندگی کے لیے سب سے بہترین ہتھیار قرار دے دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن لیڈر کو جواب دیا کہ حکومتی وفد میں حکومتی نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ سفارتی محاذ پر مقدمہ لڑنے کے لیے مشن میں عدم شمولیت پر پی ٹی آئی کا احتجاج۔ ذاتی خرچ پر سفارتی مشن بیرون ممالک بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ قومی مسئلے پر اپوزیشن کو سائیڈ لائن کر کے حکومت نے نئی روایت ڈالی، حکومتی فیصلے کو تنگ نظری اور بانی پی ٹی آئی کو نمائندگی کے لیے سب سے بہترین ہتھیار قرار دے دیا۔ اپوزیشن کو یعنی ایک قومی مسئلے پہ بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ ہم اپنے وفد بھیجیں گے، اپنے پارلیمنٹیرینز کے وقت اپنے خرچے پہ بھیجیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پذیرائی عالم اقوام عالم میں ہے، ان دا ہائنڈ سائڈ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس میں نہیں ڈالا، کیونکہ اصلی اور کھوٹے اکٹھے کر دی جائیں تو جو اصلی ہے وہ بھی اپنا اصلی پن کھو دیتے ہیں۔ یو یوز یور بیسٹ ویپن ان دا وار and your best weapon is عمران خان۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے شبلی فراز کو وضاحت دی کہ حکومتی کمیٹی میں حکومت اور اتحادی جماعتوں کے ارکان ہی شامل ہوتے ہیں، پارلیمانی وفود میں اپوزیشن ارکان بھی شامل ہوتے ہیں۔ رواجن اور روایتن جو ڈیلیگیشنز گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہیں وہ گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہی ہوتے ہیں، دوز ہیو بین فارمڈ بائی دا گورنمنٹ، اور وہ ٹریری میں موجود جو اتحادی جماعتیں ہیں سر ان کے اراکین پہ مشتمل ہیں۔ پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز میں دونوں فریقین کٹھے بیٹھتے ہیں، کٹھا جاتے ہیں اور ایک اچھی آواز بنتی ہے اس سے، اور یہی رسم رواج بھی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے باہمی مشاورت سے معاملات آگے بڑھانے پر زور دیا۔ اس سے قبل پاکستان نے بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں عالمی سفارتی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور بلاول بھٹو کی قیادت میں ایک وفد تشکیل دیا تھا۔ وفد میں ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر، شیری رحمان، ہنا ربانی کھر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس جیلانی شامل ہیں۔